بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون صرف مصر کے ساتھ خاص نہیں، جس طرح ہر زمانے میں لات و منات بھیس بدل کر آتے ہیں، اسی طرح ہر زمانے کا فرعون بھی سر اٹھاتا ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے، حق پسندوں پر زیادتی بلکہ سفاکی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرعون تنہا بھی نہیں ہوتا، ہر وقت اس کا لاؤ لشکر مشیر و وزراء اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو حق پسندوں کو گمراہ، قصوروار اور مجرم ثابت کرتے رہتے ہیں۔ قبطیوں کا ظلم اور بنی اسرائیل کی مظلومیت کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، بس قوم و قبائل کے نام بدل دیے جاتے ہیں۔ اقوام و ملل کے افکار و نظریات بگاڑنے کے لیے سامری کا طلسم بھی اپنی تمام تر جلوہ آرائیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہوتا ہے۔ مظلوم قوم بھی ہوش کے ناخن لینے کے بجائے تہذیب کی چمک دمک کے آگے سر جھکانے پر مجبور نظر آتی ہے۔ کبھی وہ بنی اسرائیل کی طرح بچڑے کی پرستش میں ملوث ہو جاتی ہے، کبھی دشمن سے مرعوب ہو کر میدان عمل سے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کبھی اپنے رہنما سے بدظن بلکہ متنفر تک ہو جاتی ہے، اور کبھی آپسی رسہ کشی ان کی کمر توڑ دیتی ہے۔ اگر آپ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں تو آپ کو فرعون اپنے تخت و تاج سمیت نظر آئے گا، اس کے لاؤ لشکر مشیر و وزراء کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ طلسم سامری کے پوشیدہ اسرار سے پردہ اٹھ جائے گا، قبطیوں کا ظلم اور بنی اسرائیل کی کجروی بھی بالکل سامنے ہوگی۔ ان حالات میں کامیابی کا دار و مدار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین کے کندھوں پر ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ بس یہی کردار دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کچھ یوں کہا: جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ جی ہاں، منہ و سلویٰ اتر سکتا ہے، بحر احمر میں خشک راستہ بھی بن سکتا ہے۔ ساحرین مصر کے جادوئی سانپ و اژدہے اب بھی شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں، اب بھی گلی کوچوں میں سامری لامساس کی پکار لگا سکتا ہے، مگر مظلوم قوم ید بیضا ہے، وہ ضرب کلیمی نہیں رکھتی، اور نہ ہی ان کے عصا میں اتنی ہمت و سکت ہے کہ وہ دشمن سے مقابلہ کر سکے۔ مظلوم قوم اب بھی اگر جاگنا چاہتی ہے تو کافی وقت ہے۔ ماضی کے واقعات سے سبق سیکھیں، خدا کی تابعداری کا، توکل کا، عزم و استقلال کا، ہمت و جواں مردی کا، اور میدان عمل میں کود پڑنے کا وقت ہے، کیونکہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا: بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ قصہ موسیٰ و فرعون میں عبرت کا سامان ہے، بلکہ اس قصے میں بتا دیا گیا کہ زمانہ کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے، کیسے مسائل سر اٹھاتے ہیں، اور کیسے ان کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن پاک اس واقعہ کو ذکر کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟